بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 3۔ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حالات بہت کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم چھوڑ دی، تمام عہدوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا، اس پر بات کریں گے۔ بہت آج کافی باتیں ہوئی ہیں، بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس پر تبصرہ کریں گے، بہت اہم باتیں ہیں۔ اور تیسرا، جناب جہانگیر ترین صاحب کو پھر نیب نے طلب کر لیا ہے، پھر ان کا شو آف پاور اور ایک اور کارڈ بھی وہ کھیلنے کے لیے، ایک اور پلان بھی ہے ان کا۔ وہ پلان کیا ہے اس پر بات کریں گے، معاف کیجیے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں کل وزیر اعظم صاحب کی تقریب ہوئی، ان کا پروگرام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو جملہ ہے نا، کوئی بھوکا نہ سوئے، تو اگر بھوکا کے بعد کامہ لگا دی جائے نا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، قوم تو آدھے سے زیادہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے بھوکی مار دی نا، اور وہ بھوکے سو نہیں سکتے، تو یہ بات وہ ہو گئی۔ خیر، انہوں نے اس پروگرام کو پشاور اور لاہور اور فیصل آباد، ان 3 شہروں تک مزید بڑھانے کا وہ کیا، اور میلز آن ویل۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے، خیر یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ثانیہ نشتر صاحبہ جو کہ اس پروگرام کے انچارج ہیں، جب وہ آئیں تو انہوں نے خود ہی سارا پول کھول دیا اور بتا دیا کہ جی بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کا کام ہے ٹرک پرووائڈ کرنا، اس کا عملہ اور اس کی مانیٹرنگ کرنا کہ کہیں ایک روڈ پر 2 ٹرک تو نہیں جا رہے یا وغیرہ، لیکن اس کے سارے جو پیسے ہیں وہ نجی خیراتی ادارے وہ دے رہے ہیں، سیلانی جیسے یہ دینے، جیسے ایدھی جیسے اور بھی کچھ ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو وہ دے رہے ہیں، حکومت پیسے کوئی نہیں دے رہی۔ جیسے میں سوچ رہا تھا احساس پروگرام، ٹھیک، اچھا اب میں سوچ رہا تھا کہ یہی سیلانی، یہی ایدھی اور یہی جو ہے نا چھیپا یا یہی باقی متعدد ہیں، ہمیں بڑے فخر سے نام لینا چاہیے ان کا، ٹھیک، یہ لوگ کوئی سال سے بھوکوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے نمائش نہیں کی، انہوں نے دکھاوا نہیں کیا، انہوں نے مشتہری نہیں کی، انہوں نے اپنی اشتہار بازی نہیں کی۔ کیا ہوا کہ حکومت نے ان کے ساتھ مل کے ایک پروگرام شروع کیا، احساس پروگرام، کوئی بھوکا نہ سوئے، اور جناب اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اپنی مشتہری شروع کر دی۔ اب کل میں دیکھ رہا تھا کچھ تصویریں کہ اس ٹرک پر عمران خان صاحب کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہیں جناب، ٹھیک، وہ کوئی آٹا معاف کیجیے گا آٹا دے رہے ہوتے ہیں، آٹے کے تھیلے پر خان صاحب کی تصویر لگی ہے۔ وہی خان صاحب ہے نا جو بہت زیادہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جناب یہ نواز شریف کی ادھر تصویر لگے، شہباز شریف کی تصویر لگے، یہ کوئی، اور باقاعدہ جناب انہوں نے قانونی کارروائی کا آغاز کیا تھا، غالباً کورٹس تک گئے تھے اور بہت ساری چیزوں پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کیوں سرکاری خرچے پہ اور اس طریقے سے تو اپنی تصویریں لگاتے ہیں، تو یہ اب آپ کیوں لگا رہے ہیں، کیوں تصویریں لگا رہے ہیں، کیوں مشتہری کر رہے ہیں، یعنی پرائے پیسے نا، مثلا نجی خیراتی ادارے کے پیسے پر آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ نے شروع کر دی، آپ نے اپنی سیاست چمکانا شروع کر دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر وہی یو ٹرن، بھائی کسی چیز پہ تو یو ٹرن نہ ہی لو، لیکن آپ نے قسم کھائی ہے یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بننا۔ خیر آ جائیں جناب سعد رضوی صاحب والے ٹاپک پر۔ تحریک لبیک کافی عرصے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا معاف کیجیے گا کہ جناب ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہی فرانس والا ایشو، وہی کیریکیچر خاکے، اور اسی پر جب یہ آئے خادم حسین رضوی صاحب کی سربراہی میں جب یہ دھرنا آیا، تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں اور بھی باتیں، لیکن ایک شق اس معاہدے کی جو سب سے زیادہ خطرناک
اور جو سب سے زیادہ مشکل شک ہے وہ ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا، پاکستان بدر کرنا۔ اب یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا جو معاہدہ کرنے والے صاحبان تھے حکومت کی طرف سے، جن جن کے سائن ہیں، تو یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا بھائی کہ جناب یہ کس طرح کی کون سی چیز پاسبل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ معاہدہ ہو گیا، انہوں نے اعلان کر رکھا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جناب قرارداد کی فارم میں اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ خیر، کسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پیورلی ایک ایگزیکٹو معاملہ ہے، انتظامیہ کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ نمٹا سکتے ہیں گورنمنٹ۔ خیر، اچھا، FATF میں بھی مشکلات کا سامنا پاکستان کو اسی وجہ سے پچھلے اجلاس میں کرنا پڑا۔ وہاں بھی فرانس ہے، وہاں بھی یہ معاملہ اٹھا، اور اب آگے بھی اجلاس ہوگا FATF کا۔ ابھی تک پاکستان گرے لسٹ میں ہے، تو اب اس میں بھی مشکلات ہیں کہ جناب اگر آپ نے سفیر کو ملک بدر کر دیا تو کہیں آپ بلیک لسٹ میں نہ چلے جائیں، کہیں معاملہ اور خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ اس وقت دیکھنا چاہیے تھا نا۔ اب انہوں نے جناب 20 اپریل کو پھر سے ناموس رسالت مارچ کا اعلان کر رکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ خادم حسین رضوی صاحب کی قبر سے ہی اس کا آغاز ہوگا، اور جناب وہاں سے چلیں گے اور پھر وہ آتے اسلام آباد، پھر وہی ہونا تھا، پھر وہی دھرنا، اور پھر وہی حکومت مشکل میں۔ تو وہ ایک اپنا سعد رضوی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے اور تحریک لبیک کے سربراہ، وہ آئے، ایک تاجر رہنما فوت ہوئے، ان کا جنازہ پڑھانے، واپسی پہ وہ جا رہے تھے، ان کو گرفتار کیا۔ اچھا، پھر ان کی گرفتاری کے بعد ایک کریک ڈاؤن ہوا، متعدد رہنماؤں کو گرفتار۔ اب ان کے جو کارکنان ہیں مشتعل ہو گئے ہیں، حالات رپورٹڈلی کشیدہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کشیدگی کس حد تک بڑھتی ہے، کیا ریاست یا حکومت کنٹرول کر لیتی ہے، یا یہ کشیدگی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ان کو رہا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ان کو اس فارم میں رہا کرنا پڑا فوری طور پہ 20 سے پہلے، تو پھر تو مارچ پکا، پھر تو ناموس رسالت مارچ کبھی بھی نہیں روکیں گے، وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے۔ تو حالات کافی ایک اس طرح کا ٹرن لے رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب پیپلز پارٹی کی طرف۔ آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا نوٹس ہم نے مسترد کر دیا ہے، جس نے استعفے دینے ہیں دے، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے۔ اچھا، انہوں نے بڑے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی نے تمام عہدوں سے، یعنی PDM کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کافی اچھا خاصا ٹائم صرف کیا ایک بات پر، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو انہوں نے، یعنی نون لیگ نے، PMLN نے اپوزیشن لیڈر کا امیدوار نامزد کیا تھا سینٹ میں۔ آج بھی انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، بہت ساری باتیں کیں، لیکن اس بات کا جواب نہیں دیا بلاول صاحب نے کہ جناب بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایسا معاہدہ کچھ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اس معاہدے کو نہیں نگیٹ کر رہے، لیکن اس کو مکر رہے ہیں اسی طرح سے جیسے زرداری صاحب نے فرمایا تھا نا کہ یہ معاہدے کوئی قرآن و حدیث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اندازہ کیجئے، حالانکہ قرآن کے اندر جن معاہدوں یا عہد و پیمان کی جس طریقے سے جو تاکید کی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ جو تجزیہ میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل میں مانیٹر کر رہا ہوں کہ وہ تجزیہ کار، وہ کالم نگار، وہ اینکرز جو پیپلز پارٹی کے زیادہ بھی اس طریقے سے قریب تھے یا جو بہت ان کے اچھے تعلقات، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں۔ حامد میر صاحب بہت ہی جید، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایتھنٹک صحافی ہیں، استاد ہیں صحافت میں، اور بہت اچھی ان کی اپنے ریسرچ بھی ہوتی ہے، کامیاب پروگرام کرتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ ان کا بھی زرداری صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیفینیٹلی کہ جب وہ جو بندے ڈیوییٹ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھے صحافی کی پہچان یہی ہے کہ جہاں بھی کوئی ان کو لگے کہ جس طریقے سے ڈیوییٹ کریں تو جو قوم تک وہ آواز پہنچائیں۔ وہ بھی وہی کہہ رہے تھے کہ جب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ووٹ لینے کی باری آئی پہلے سینٹ میں،
یوسف رضا گیلانی کے لیے تو تب پیپلز پارٹی چپ رہی. تب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے بے نظیر صاحبہ کے قاتلوں کی وکالت کی ہم ان کا ووٹ نہیں لیتے. بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جنرل ضیاء کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے, اور جنیجو کی کابینہ کا بھی حصہ تھے. اس سے پہلے وہ جنرل ضیاء کی کمپین چلاتے رہے, ان کے لیے پمفلیٹس بھی چھاپتے رہے. تو وہ جنرل ضیاء کے ساتھ تھے. اور جنرل ضیاء کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مخالف. یعنی پیپلز پارٹی جو سب سے زیادہ کسی کو لان تان کرتی ہے, تبرہ کرتی ہے, کسی کا سب سے وہ ایک نیچرل وہ ہے نا, وہ جنرل ضیاء پہ کرتی ہے. تو جنرل ضیاء کے ساتھ تھے یوسف رضا گیلانی. آپ نے اسی یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنا دیا خیر سے ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ جو بیٹھے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کچھ خطوط لکھے, مارک سیگل کو بھی لکھا, برطانوی صحافی کو. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ 3 بندے ذمہ دار ہوں گے. پھر اس کے بعد کچھ اور خطوط آئے, پرویز مشرف صاحب کا بھی نام آیا. وہ 3 بندے کون تھے؟ ایک جنرل حمید گل تھا, جنرل حمید گل وہ تھے. ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جو ابھی سابق وزیر داخلہ, ابھی بھی وہ ہیں ان میں حکومت میں. اور ایک جو ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب, ٹھیک. تو آپ نے مشرف صاحب کو کیا کیا؟ آپ نے کس طریقے سے انہیں گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا. آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا. تو اس کے بعد آپ کو کہنے کا حق ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ان 2 پولیس والوں کی وکالت کی. اس کے بعد کوئی حق رہ جاتا ہے آپ کو؟ آپ نے ان کو چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا. بے نظیر صاحب کی کل خانی پر غالباً, ہاں کل خانی ہی تھی کہ جس پر آپ لوگوں نے کیو لیگ کو, کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا. اسی قاتل لیگ کے ساتھ آپ نے پھر اس کے بعد حکومت بنا لی. تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ اعظم نذیر تارڑ نے کن کی وکالت کی؟ وکیل تو ہوتا ہے, وکیل تو کن کی وکالت کرتا ہے؟ وکیل تو پتہ نہیں کن کی وکالت کرتا ہے, وہ تو کرے گا وکالت. اسے یہ مراد تو نہیں ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے پوچھ کے کی, یا انہوں نے ان کی وکالت مریم نواز سے پوچھ کے کی, یا انہوں نے ان کی وکالت کسی شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے کی, یا نون لیگ کی پرمیشن کے ساتھ کی, یا نون لیگ کی انسٹرکشنز پہ کی. وہ وکیل ہے بھائی پروفیشنلی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کی وکالت کی. آپ نے خود جو اسکاٹ لینڈ کی ٹیم آئی, جو یو این او کی ٹیم آئی, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے رحمان ملک صاحب اور بابر امان صاحب پر بھی الزامات عائد کیے, ایلیگیشن لگائے. انہوں نے سستی کی وہاں. اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ وہ ایف آئی اے کے وہ غالباً ڈائریکٹر جو کہتے ہیں کہ جناب میں جب قاتلوں کے قریب پہنچا تو مجھے روک دیا گیا. کیوں بھائی؟ آپ نے کیا ہے بے نظیر صاحبہ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے؟ آپ نے خود کہا کہ مشرف از دا مرڈرر آف مائی مدر, کہ مشرف, جنرل مشرف از دا مرڈرر آف مائی مدر, آپ میری ماں کے قاتل ہیں. اور زرداری صاحب نے کیا کہا پھر؟ کہ میں غریب سا انسان ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں ایک جنرل کا. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کا کہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے آج کہا کہ تمام عہدوں سے جو ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے راہیں جدا کر لیں. تو پھر آپ کو بھی یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن کے اگینسٹ اپوزیشن کرنے کے, حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چپ کر گئے ہیں, وہ تو کوئی جواب نہیں دے رہے یا اس طریقے سے نہیں کر رہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی باعزت طریقے سے, جیسے اے این پی نے پریس کانفرنس کی, الگ ہو گئی, آپ کا رائٹ ہے, آپ الگ ہو جائیں. آپ کوے کو سفید ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جتنے تجزیہ کار ہیں, جتنے کالم نگار ہیں, جتنے اینکرز ہیں, ایک بندہ نہیں جو آپ کو جو ہے نا سپورٹ کر رہا ہو, کیونکہ آپ نے وائلیشن ہی اس طرح کی ہے. کون کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے بڑی پارٹی نہیں ہے؟ لیکن معاہدہ ہوا. آپ نے آج گلگت کی بات کی, کیا گلگت کے وقت کیا معاہدہ ہوا تھا؟ آپ کا ایک معاہدہ ہوا ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اس معاہدے کی آپ نے وائلیشن کی, اس معاہدے کی وائلیشن کی, اور پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ حکومت کے پاس چلے گئے ووٹ مانگنے کے لیے, اور انہوں نے آپ کو 3-4 ووٹ مستعار دیے, اور آپ بیٹھ کے جناب ان ووٹوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بن کے.
تو پھر بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے، تو آپ ڈٹائی سے ڈٹ گئے ہیں جناب، اور آپ روز ایک نیا چیپٹر کھول رہے ہیں۔ تو آپ مانیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں۔ آ جائیں جناب جہانگیر ترین صاحب والی خبر پہ۔ جہانگیر ترین صاحب نے کیا کیا؟ جہانگیر ترین صاحب کو کل پھر طلب کر لیا گیا، تمام پراپرٹیز کا ریکارڈ لے آئیں، تمام مشینری جو خریدی اس کا ریکارڈ لے آئیں، پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر جتنی پراپرٹیز ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنگ پارٹی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب نے ایک اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے افطار پارٹی کا کوئی ارینجمنٹ کر لیا ہے، اور بس رمضان شروع ہوتے ہی وہ افطار پارٹی ہوگی، اور اس افطار پارٹی میں 40 یا 40 پلس ممبران ہوں گے۔ خان صاحب بہت بھائی ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان صاحب بہت پریشان ہیں۔ پتہ کیا ہے، اب اگر وہ کلین چٹ دیتے ہیں اور دوبارہ شامل کرتے ہیں تو پھر وہی بات، کچھ ذرائع مجھے بتا رہے تھے، میں معذرت کے ساتھ ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں۔ کسی سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کلین چٹ دیتے ہیں تو ان کا بیانیہ نہیں بچتا، اور اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں تو پھر حکومت نہیں بچتی۔ تو میں نے کہا کلین چٹ دے بھی دیں تو ان کا بیانیہ پہلے کون سا بچا ہوا ہے؟ پہلے کون سا ان کا بیانیہ کا بول بالا ہے؟ وہ تو ویسے ہی یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن جاتے ہیں، تو ایک اور یو ٹرن لے لیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یار بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادھر بھی گروپ ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ اگر بہت سے اسد عمر صاحب ہو گئے، شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، اس کے بعد جو ہے نا چلیں شہباز گیل صاحب تو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اعظم خان صاحب ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے، بہت ساری اس طرح کی کچن کیبنٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا بھی جو ہے نا ایک ایسا۔ اچھا ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ٹاور بھی کیا گیم کھیل رہا ہے، کہ ادھر والے جو بندے ہیں یہ بھی کنٹرول ٹاور کے قریب ہیں، اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بھی کنٹرول ٹاور کے قریب ہیں۔ تو کنٹرول ٹاور نے بھی وہ چابی مبینہ طور پہ گھمائی ہے کہ ان بندوں نے جناب خان صاحب کو لگایا، اور خان صاحب کے اگینسٹ اب جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہو گئے۔ تو کیا گیم کھیلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ابھی بھی یعنی 40 تک تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے افطار پارٹی میں آئیں گے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ جو اس کشمکش میں ہیں کہ وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ کنٹرول ٹاور اب ان کے پیچھے ہے نا، ان کو سپورٹ دیے ہوئے ہے نا کنٹرول ٹاور جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کھڑا ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب کنفرم ہو جائے گا تو یہ تعداد ہو سکتا ہے 40 سے بہت پلس چلی جائے۔ لیکن خیر میرے بہت سارے نون لیگ والے دوستوں کو بھی، دوستوں سے مراد یہ ہے میرے ویورز، بہت سارے جناب کچھ جو ہے نا ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز، ان کو ابھی بھی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ کلین چٹ دینے کا ایک ڈرامہ ہے۔ خیر ان کی رائے کا بھی احترام ہونا چاہیے، اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کچھ نون لیگ کے جو لیڈران ہیں، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، اور بھی عظمہ بخاری صاحب، اور بھی بہت سارے متعدد، تو خود جو ہے نا شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، بہت سے وہ جہانگیر ترین صاحب کے حق میں بھی بول رہے ہیں۔ جی ہاں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جناب وہ چاہے وہ پنجاب حکومت ہو یا چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، تو اس کی جو چابی ہے وہ جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ کرسی کا فیصلہ جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے وہ ان کو گرا سکتا ہے۔ اور کہا کہ ہمیں تو اس وقت بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا کیس تھا، تو بڑا ایک ملا جلا بیان دیا۔ اب دیکھیں کہ کیا ہے۔ کچھ لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پنجاب میں کنگ پارٹی کی شروعات ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہ کاؤنٹر کرنا ہے جناب نون لیگ کو، کیونکہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ سویپ کر رہی ہے آئندہ الیکشن میں، بھلے الیکشن کبھی بھی ہو، کل ہو جائے یا 2 سال کے بعد ہو جائے، لیکن وہ تو بات ہی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کس حد تک۔ تو بات یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو جیل ہو گئی یا سزا ہو گئی تو معاملات بہت خراب ہو جانے ہیں، اور اگر ان کو نہ ہوئی اور کہیں سے کوئی پلٹا کھا گئی گورنمنٹ اور کہیں کوئی یو ٹرن لے لیا تو پھر ادھر بھی بڑی تنقید ہوگی کہ یہ کیا ہوا، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ سب سے بڑا چور ہے۔
تو ہوتا کیا ہے آپ ذرا دیکھیں، یہ آنے والے چند دن بہت اہم ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔